السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ یاسین کی چند آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ آج چند اور آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جن آیات کو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا، ایک لمحہ فکریاں ہیں ہم سب کے لیے۔ یہ اس شخص کو ہلا دینے والی آیات ہیں جو گناہوں میں بہت آگے نکل گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے کبھی مرنا نہیں ہے، اور اس شخص کے لیے بھی ہلا دینے والی آیات ہیں جو سمجھتا ہے گناہ کر کے کہ میں نے تو چھپا لیا، میں نے تو گناہ کو چھپا لیا، کوئی نہیں جانتا، میں تو بڑا پارسا ہوں، یا کوئی نہیں جانتا کہ میری پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ سمجھتا ہے کہ دس از مائی پرسنل لائف، وائی ڈو یو کیئر، یہ میری پرائیویسی ہے، دس از مائی رائٹ، یہ میرا حق ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ کر آپ کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میرا اور میرے خدا کے درمیان کی بات ہے، میرے گناہوں کا ذکر نہ کرو، مجھے نصیحت نہ کرو، اچھی چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے نہ بتایا کرو کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، مجھے نہ بتایا کرو، پتہ ہے ہمیں بھی۔ اس طرح کی باتیں کر کے they try to get away from the situation، یا کہیں غلط جگہ پر پھنس جائیں تو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے کافروں، مشرکوں، منافقوں، گنہگاروں اور اسی کیٹیگری میں فال ہونے والے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ایک لمحہ فکریہ والی آیت رکھی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے اس پر بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی کل بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں کافروں کو داخل فرمائے گا، اور اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، سو جو تم کفر کرتے ہو اس کے بدلے آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ کہ یہی تمہارا صلہ ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ جو ہے نا، آیت نمبر 65، دیٹ از دی آیت مبارکہ that I'm talking about، جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم، یہ جو باتیں کرتے تھے نا پہلے، ان تمام باتوں کو آج ہم چپ کی ٹیپ لگا دیں گے۔ اللہ عز و جل اسے چپ کی ٹیپ لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، انہیں ان کے جوابات ایسے پڑیں گے جو ان کی لاجیکل تھاٹ پروسیس ان کے دماغ میں چلتا تھا نا، اس کے ساروں کے جواب انہیں ایک جھٹکے میں مل جائیں گے۔ پھر بات کرنے کا کچھ بچے گا نہیں، پھر یہ جتنی شیخیاں بگھارتے تھے وہ ساری شیخیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ خدا ہے تو کہاں ہے بتاؤ، خدا ہے تو کہاں ہے بتاؤ، دکھاؤ ہمیں، ہم بھی تو مانیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کے ہی رسول ہیں، ہم کیسے مان لیں یہ، ہم کیسے مان لیں وہ ہیں۔ یہ تمام باتیں کرتے تھے اور مختلف شبہات اٹھاتے تھے کہ اچھا بنانے والے کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر بنائے کوئی وجود میں ہو؟ اچھا جب سب کچھ نہیں تھا تو وہ کہاں تھا، کیا تھا؟ ایسے شبہات اٹھاتے ہیں۔ ارے جاہلوں، بنانے والے کو بھی کوئی بنائے تو اسے پھر رب کون کہے گا، اسے الہ کون کہے گا؟ تمہیں بتوں کو تراش تراش کر تمہاری عقلیں جو ہیں، تمہاری بدھیاں جو ہیں وہ بھرشٹ ہو گئی ہیں، تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے تو پھر انکار کیسا، نہیں ہے تو پھر انکار کیسا، نفی بھی تیرے ہونے کا پتہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ان کے منہ پھر بند ہو جائیں گے۔ اب جب منہ بند ہو گئے اور یہ انکار کریں گے اس دن بھی، نہیں ہم نے تھوڑی کیے تھے یہ گناہ ہم نے نہیں کیے تھے،
ہمیں خبر ہی کوئی نہیں، ہمیں یاد ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کے سامنے پھر ان کی کتابیں پیش کی جائیں گی کہ بھائی یہ تمہارے کرتوت تھے دنیا میں. کہ یہ کتابیں ہم نے دیکھی نہیں، ہم تو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے گواہ ہیں جنہیں ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ یہ کتابیں لکھی کس نے؟ کہ یہ فرشتے ہیں، یہ تمہارے اوپر گواہی دینے آئے ہیں کہ تم گناہگار ہو. یہ تمہارے کرامن کاتبین ہیں. کہتا ہم انہیں جانتے ہی نہیں، یہ ہماری جنس سے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیا خبر کیا لکھ بیٹھے. ہو سکتا ہے چونکہ فرشتے ہم انسان ہیں، ہم سے بغض رکھتے ہو، حسد رکھتے ہو، اناد رکھتے ہو، ہمارے خلاف بھر دی کتاب، ہماری کوئی بات انہیں بری لگ گئی ہو. یہ تمام دلیلیں اس دن بھی انسان پیش کرے گا. بڑا جھگڑالو ہے. اللہ کہتا ہے جہولا، بڑا جھگڑے کرتا ہے، جلدی بھی مچاتا ہے، جاہل ہے. تو ساری چیزوں کا انکار کر دے گا. ہمارے وہاں ہوتے نا چرب زبان قسم کے لوگ، وہ کورٹ میں بیٹھ کے کیس جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی چرب زبانی سے. اس طرح کچھ چرب زبان وکیل ہوتے ہیں، وہ پانسے پلٹ دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی کوئی عدالتی کارروائی دیکھی ہو. مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا. یا جوری ڈیوٹیز ہوتی ہیں نا، اس کے اندر آپ کو جا کے جوررز کے بینچ پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وکیل کیسے کیس پلٹتے ہیں. وہ بڑا بے وقوف سا وکیل لگ رہا تھا مجھے. اس سے پہلے والا جو آیا تھا وہ بڑا زبردست وکیل لگ رہا تھا. جب اس نے جرح کی تو یار زبردست ہے، یہ کیس تو آج لے گیا ہے. اس کے بعد جب دوسرا والا کھڑا ہوا، میں نے کہا یہ تو بے وقوف آدمی ہے، یہ کیا کرے گا. اس کو تو بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں. لیکن 10 منٹ میں اس نے کیس بدل دیا. کہ ہم جوری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ہم اب کنفیوز ہو رہے ہیں. ایسے ہوتے ہیں وکیل. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس دن بھی انسان اس طرح کی باتیں کرے گا، چرب زبانی کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم، اس دن بس ختم ہو جائیں گے ان کی افواہیں. اور وتکلمنا ایدیہم، اور وہ جو ثبوت مانگتے تھے نا کہ باہر کی جتنے ثبوت ہیں ہم مانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو آؤ پھر تمہارے بدن میں سے ثبوت پیدا کر دیتے ہیں. اس دن ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. اللہ اکبر. وتکلمنا ایدیہم، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدیہم اس کی جمع ہے، تو ان کے پھر ہاتھ گواہ بن جائیں گے. وہ گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا تھا، ہمیں استعمال کر کے کیا تھا، ہم نے کیا تھا یہ گناہ، اس نے ہمیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیا اپنے نفس کی خواہش کے چکر میں. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے پیر گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یہ کیا کرتا پھرتا تھا، یہ کیا کما کے لایا ہے، اس کا کیا کسب تھا، کیا کماتا تھا، کیا اعمال کرتا تھا. اس کے ہاتھ پاؤں خود گواہی دیں گے. تو پھر جب اپنا جسم ہی اپنے خلاف گواہی دے گا کہ پاؤں کہے گا یہ مجھے استعمال کرتا تھا گناہ کرنے کے لیے، مجھ پہ چل کے جاتا تھا، مجھ پہ چل کے جاتا تھا، مجھ سے ہی اس نے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے. جو بات نہ مانتا تھا تو مجھے استعمال کر کے مارتا تھا. یہ پستولیں چلاتا تھا، ہاتھ کہے گا مجھے یوز کر کے، ہنٹر چلاتا تھا، لوگوں کو زد و کوب کرتا تھا، غلط فیصلے لکھتا تھا. بہت سارے کام ہیں ہاتھ اور پاؤں کرتے ہیں. مجھ سے رشوت لیتا تھا، مجھ سے ہی اپنی جیب میں بھرتا تھا. کس کس بات کو روئیں، کس کس بات کو روئیں. ایک ہی رونا ہے، توبہ استغفار کا رونا اور گناہوں کا چھوڑنا. یہی ایک راستہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا پچھلی آیات میں
کہ أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا اس شیطان کے بارے میں کہ اس کی عبادت نہ کرنا، اس کا کہا نہ ماننا؟ اب تو باضابطہ ایک ڈیول ورشپ نام کا گروپ بھی ہے، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور میری عبادت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِي، کیونکہ سیدھا سچا راستہ ہے ہی وہی، ھذا صراط مستقیم۔ کچھ جاہلوں کو قرآن کریم یوں سمجھ میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہو، پھر پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہو، تو شیطان کا نام کیوں لیتے ہو قرآن پڑھنے سے پہلے؟ ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے کیا پڑھا، اعوذ باللہ، اللہ اکبر، نام تو اللہ کا پہلے آیا نا، من الشیطان الرجیم، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروٹیکٹر ہو جائے، کس سے؟ شیطان سے۔ تو اللہ سے پروٹیکشن مانگتے ہیں کہ اب اللہ کی کتاب پڑھنے لگے ہیں، یہ کمبخت بدبخت یہاں تو دماغ میں آ کر کوئی وسوسہ نہ ڈالے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو بس، کیونکہ جو شیطان ہوتے ہیں ان کو اپنا ہی نام نظر آئے گا نا، وہ کہتے ہیں جی میرا نام پہلے لیا تھا۔ جب شیطان کی اتباع کریں گے تو انہیں اپنا ہی نام سنائی دیتا ہے۔ وہ جو لوگوں پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، انہیں ہر جگہ بدعت اور شرک ہی نظر آتا ہے، مسلمانوں پر بھی شرک اور بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں، کیونکہ پڑا ہی سارا وقت دماغ میں وہی چل رہا ہے نا، بدعت شرک، وہی ایک رول ہے، ایک طرف اس کے بدعت لکھا ہوا ہے، ایک طرف شرک لکھا ہوا ہے، بس وہی چل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے، جب شیطان کی پوجا کرتے ہیں تو ہر جگہ انہیں ایسی لگتا ہے کہ انہی کے جس کی پوجا کرتے ہیں نام لگا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں پروٹیکٹ کر اس بدبخت مردود شیطان سے جو رجیم ہو گیا، رحمتوں سے دور ہو گیا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، جو رحمان بھی ہے وہ جو رحیم بھی ہے۔ تو ہم غیر سے تعلق توڑ دیتے ہیں، شیطان سے اللہ سے کہتے ہیں شیطان کو دور بھگا دے اور غیر سے تعلق توڑ دے ہمارا۔ دیکھو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہیں پہ بھی اللہ کی ذات کے سوا کسی ذات کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، میں ہے ہی نہیں بسم اللہ میں۔ کمال کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، جو نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو ساری اللہ کا ذکر ہے۔ تو وہ جو بے ہے نا بسم اللہ کی، وہ غیر سے توڑ دیتا ہے۔ پہلے غیر سے پناہ ہے کہ اللہ غیر سے بچا لے، پھر غیر سے توڑ بھی دیا، اب آ جاؤ اپنے رب کا کلام پڑھو، تو اب بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جب کلام پاک کے اختتام پہ پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم، سچ فرمایا اللہ عظمت والے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اینی وے، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے، برائیوں سے ہم سب کو بچائے، ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جو گزر گئے انہیں معاف فرما دے، جو زندہ ہیں ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی ہدایت دے، ہماری آل اور اہل کو ہدایت دے، قرآن اور سنت سے محبت عطا فرما، اور باطلوں سے بچا، باطل عقائد سے بچا۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ قیامت کے دن رسوائی سے بچا،
آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ العظیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا غفار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.